اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم انشاءاللہ احسان پر بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ احسان کیا ہے۔ باقی اس کی تمہید میں یہ عرض کرنا ضروری ہے کہ ایک ہوتی ہے منیملسٹ اپروچ یا دین کے جو معروف عالم ہیں کچھ جو اس لیے معروف ہیں یا جدید لوگوں میں نئے ذہن میں اس لیے بھی بہت معروف ہیں کہ وہ منیملسٹ ہیں۔ اب منیملسٹ اپروچ کیا ہے اور یہ دین کے لیے مضر کیا ہے، اس کا احسان کے ساتھ تعلق کیا ہے، اس بات کا تو منیملسٹ اپروچ اصل میں یہ ہے کہ آپ جہاں ہیں آپ کو وہیں مطمئن کر دیا جائے۔ نفسیات میں انسان کے مطالعے کے دو طریقے ہیں انسان کو سمجھنے کے، ایک یہ کہ آپ کیا ہیں اور ایک یہ کہ آپ کیا بن سکتے ہیں۔ تو ایک اپروچ یہ ہے کہ آپ کیا ہیں، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ آپ کیا بن سکتے ہیں، آپ کے اندر امکانات کتنے ہیں۔ تو پورا تعلیمی نظام بھی اصل میں اسی طرح بنایا گیا کہ اس میں آپ کی صلاحیتوں کے تنوع سے زیادہ سرمایہ دار یا مارکیٹ کی ضرورت کو مد نظر رکھا جاتا ہے کہ انہیں کیسے لوگ چاہیے۔ تو آپ کیا بن سکتے ہیں، آپ کے اندر امکانات کتنے ہیں، اس کو دیکھنے کی ضرورت ان کو نہیں ہے۔ یہ جو منیملسٹ ہیں یہ اس میں بھی بہت معاون ہیں، بلکہ اگر اس کو گستاخی نہ سمجھا جائے تو پورے ایجوکیشن سسٹم کی اپروچ ہی منیملسٹ ہے۔ ان کے لیے جو ان کے کام کا نہیں ہے وہ اس کی صلاحیت کی ان کو نہ کوئی ضرورت ہے، نہ اس کی کوئی پرورش کا یا اس کو پروان چڑھانے کا یا آگے بڑھانے کا وہ ان کے ہاں کوئی انتظام ہے، اور نہ ان کو کوئی اس کی ضرورت ہے۔ تو منیملسٹ لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو جہاں ہیں وہاں مطمئن کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان تو ان لوگوں کے مقابلے میں ایک بہت بڑی ہمارے ہاں اصطلاح ہے اور ایک بڑی چیز ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ابتدائی درجے میں بھی یہ بات فرما دی کہ ایک فرمایا کہ گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے، چاہے فتویٰ دینے والے تمہیں اس کے حق میں فتویٰ بھی دے دیں کہ کوئی بات نہیں۔ دوسرا یہ فرمایا کہ جس کا گزرا ہوا کل، جس کا آج اس کے گزرے ہوئے کل سے بہتر نہیں ہے، وہ ہلاک ہو گیا۔ تو
جو لوگ بھی آپ جہاں ہیں وہاں آپ کو مطمئن کر دیتے ہیں، اسی لیے ہمارے ہاں اخلاق میں بھی اس طرح کی چیزیں ہوئیں کہ تعریف پسندیدہ نہیں ہے، خوشامد بھی پسندیدہ نہیں، لیکن بہت زیادہ جائز تعریف بھی پسندیدہ نہیں، وہ بہت ضرورت اور مجبوری کے تحت یا ضرورت کے تحت وہ کی جاتی ہے، اس کے کچھ اہداف اور مقاصد ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ایک کلچر ہمارے میں کوئی بہت زیادہ پسندیدہ چیز نہیں ہے، اس سے بھی آپ کی گروتھ رک جاتی ہے۔ تو دین آیا ہے مسلسل الرٹ رکھنے کے لیے، غفلت سے بچانے کے لیے، اور آپ جہاں ہیں وہاں پر غیر مطمئن رکھنے کے لیے کہ تم اس سے بہت زیادہ آگے بڑھ سکتے ہو۔ جہاں تم ہو وہاں اگر تم مطمئن ہو کر بیٹھ گئے تو تمہارے اندر ترقی کے، ارتقاء کے، بلند ہونے کے بہت سارے امکانات ہیں جو رہ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ خدا سے تعلق کے حوالے سے ہے، اور جب یہ عمل میں آتا ہے تو دنیا اس سے منقطع نہیں رہ سکتی، کیونکہ احسان صرف علم یا ذہن یا طبیعت میں کوئی رہنے والی شے نہیں ہے، یہ اعمال سے بھی اتنا ہی متعلق ہے جتنا قلب سے متعلق ہے۔ تو کسی فکر کو اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ یہ دینی ہے یا غیر دینی، تو اس میں دو چیزیں ضرور دیکھیں۔ ایک یہ کہ اس میں تعلق مع اللہ میں اضافہ ہو رہا ہے یا نہیں، اور اگر کوئی بھی فکر ہو جو تعلق مع اللہ میں مفید نہیں، وہ فکر دینی جوہر سے محروم ہے۔ ہمارا اصل مسئلہ، میں پھر زور دے کے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا اصل مسئلہ تعلق مع اللہ ہے، باقی اس کے لازمی نتائج ہیں۔ یہ بات بار بار واضح کی جا چکی، اس میں بار بار ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، اور اس اشکال پیدا ہونے کی وجہ بھی کوئی ہماری ضد نہیں، ایک تربیت ہے کہ ہمارا فوکس مذہبی لوگوں کا بھی بہت زیادہ مادی اور دنیاوی ہو گیا ہے، اور اس کے اثرات ہم دنیا میں پھر دیکھ بھی رہے ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ تعلق مع اللہ ہے، اور باقی سب اس کے لازمی نتائج ہیں۔ تو اب ایک یہ دیکھا جائے کہ جو بھی فکر، جس فکر سے بھی آپ متعلق ہیں، تو وہ کیا تعلق مع اللہ میں اضافے کا سبب بنتی ہے یا نہیں۔ دوسرا یہ کہ آپ کی صلاحیتوں میں اضافہ ہو رہا ہے یا نہیں، یعنی آپ کے اندر کچھ چھپی ہوئی صلاحیتیں ہوتی ہیں، آپ بعض دفعہ اپنی کم ہمتی سے، بزدلی سے، کچھ جھجک ہوتی ہے، کچھ اپنا تعارف غلط اپنی یا دوسروں کی نظر میں اسٹیبلش کیا جا چکا ہوتا ہے۔ اس کے بہت سارے اسباب ہیں جو آدمی کو آگے بڑھنے سے روک دیتے ہیں۔ مطلب میں نے اپنا کوئی تعارف غلط بنا لیا اپنے یا دوسروں کے ذہن میں، تو اب میں اس کے شیٹر ہونے سے ڈرتا ہوں، تو مجھے عمل کے میدان میں جو چیلنجز فیس کر کے گروتھ کرنی ہے، میں ان سے کتراتا رہوں گا۔ تو بہرحال یہ غلطی ہو گئی، اگر ہو گئی تو اب اس سے لڑنا ہے،
اور اگر اس غلطی کو ہم نے ٹھیک نہ کیا تو یہ غلطی پھر اپنے مہلک ترین نتائج پیدا کرتی ہے جن سے بچنا آدمی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ دلدل میں قدم رکھ دیا تو اب دلدل میں قدم رکھنے کے بعد اگر اس ضد میں رکھ دیا کہ یہ دلدل نہیں ہے اور اب کوئی ہاتھ بڑھاتا ہے تو اس کا ہاتھ محض اس لیے نہ پکڑنا کہ میری رائے غلط ہو جائے گی، یہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ تو اس میں اب یہ کہ دینی فکر آپ کی موجود صلاحیتیں جو آپ کے اندر ہوتی ہیں ایک امکان کی صورت میں، آپ کے اندر بسا اوقات خود اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ آپ ان کو بروئے کار لا سکیں۔ یہ بہت مشکل کام ہے۔ آدمی کے سامنے شیر آ جائے اور اس کے سامنے کھڑا رہنا، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ابتدائی مہارت حاصل کرنے کے بعد، تو ظاہر ہے کہ یہ بہت مشکل کام ہے۔ تو اس میں آدمی اکیلا ہو تو ممکن ہے بھاگ جائے، لیکن اس کو بزدلی کا طعنہ دینے والے لوگ بعض دفعہ اس کے ثابت قدمی کا سبب بنتے ہیں اور اس کو تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلتا ہے۔ دیکھیں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، انسانوں کی اکثریت ایسی ہے جو، یا اکثریت ممکن ہے کہ مبالغہ لگے، مبالغہ بھی نا ایک ضرورت ہوتی ہے، اس کو ہمارے لوگوں نے بڑا غلط بنا لیا، چلیں نہیں اس طرح سے کہتے، لیکن اس طرح سے دیکھ لیں کہ انسانوں کی ایک قسم ہے ایسی خاص جو صورتحال سے پہلے کم ہمتی کا شکار ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ صورتحال میں جاتے ہیں تو ان کی صلاحیتیں بہت عجیب و غریب طریقے سے سامنے آنے لگتی ہیں۔ یعنی جب تک وہ صورتحال سے باہر ہیں تو اس وقت تک ایک گھبراہٹ طاری رہتی ہے، آدمی ایک اس کی قوت فیصلہ سسپینڈ رہتی ہے، وہ ششو پنج میں ہوتا ہے، ارادہ قوت نہیں پکڑ رہا ہوتا۔ تو اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی میں ایک گھبراہٹ سی ہوتی ہے جس کو وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ میں چونکہ نہیں کر سکتا یہ کام، اس لیے میرے اندر یہ ہے۔ یہ بالکل نہیں ہے، یہ ایک سسپینس ہے، یہ ایک حالت انتظار ہے جو آدمی میں گھبراہٹ پیدا کر رہی ہے، اور اس کی سطح وجود اس چیلنج کو فیس کرنے کے لیے بلند ہو رہی ہے، اس کا دباؤ اس پر آ رہا ہے، اور اگر یہ صورتحال کو فیس کرنے سے بھاگ گیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ اس بوجھ تلے دب کے کچلا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اپنے ہی بوجھ تلے۔ تو لوگوں کی ایک قسم ایسی ہوتی ہے جو صورتحال سے پہلے اس سے گھبرا رہی ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی ان کو اٹھا کے قدرت صورتحال میں پھینکتی ہے تو ان کے اندر خود ان کو پتہ چلتا ہے کہ کون کون سی قوتیں موجود ہیں۔ اس لیے ایک تو فرار کی راہ اختیار نہیں کرنی چاہیے، اس کے بہانے نہیں بنانے چاہیے، اس کو مدلل نہیں کرنا چاہیے۔ بہت صلاحیتیں خدا نے انسان کو دے کر بھیجی ہیں، تو دینی فکر وہ فکر ہے جو آپ کے پوٹینشل کو ایکچوالائز کرنے میں آپ کی معاون ہو۔ منیملسٹ ان دونوں رخوں سے کل کرتے ہیں آدمی کو، یعنی وہ ایک تو خدا کے حوالے سے آپ کو آگے بڑھنے سے روک دیتے ہیں، اور یہ دینی معاملات میں ہی ہو رہا ہوتا ہے، دنیا میں ایسا نہیں ہوتا۔ بلکہ اگر میں عرض کروں تو جو آپ کا اصل مقصد ہوتا ہے اس کے بارے میں کوئی منیملسٹ نہیں ہوتا۔ اپنے حقیقی مقاصد، اپنے سینٹر آف بینگ، ٹھیک ہے، جس پہ اس کا سب کچھ دار و مدار ہوتا ہے، اس کی نفسیات بکھر کر رہ جائے گی اور اس کے ارد گرد کا ماحول برباد ہو جائے گا
اگر وہ اس خاص نقطے میں منیملسٹ ہو جائے. دنیا کے معاملے میں کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ دنیا ہماری محبوب حقیقی ہے. دنیا ہمارا سینٹر آف بینگ بن چکا ہے. یہی ہمارا کعبہ ہے. کعبہ کیا ہے؟ جو شعور اور وجود کا نقطہ اتصال ہے. یہی سینٹر آف ایگزسٹنس ہے. یہی کعبہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب جو یہ ہمارے ہاں ایک وبا پھیلی ہوئی ہے کہ اس کو دوسرے انداز میں کئی دفعہ عرض کیا جا چکا کہ یہ دین کے معاملے میں ہمیں بتایا جائے کہ جو ہم سے کروانا ہے کیا یہ ضروری ہے، اور دنیا کے معاملے میں ہمیں بتایا جائے کہ اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو اس میں حرج کیا ہے. یہ منیملسٹ ذہن ہوتا ہے جو وہ یہ کرتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی بالکل اپوزٹ. جب آپ صحابہ کے معاشرے میں جائیں گے اور جب آپ درجہ احسان تک پہنچنے کی کوشش کریں گے یا احسان کے مباحث کو دیکھیں گے تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ وہاں ذہن یہ بنتا ہے کہ خدا کے حوالے سے جو میں قدم بقدم آگے بڑھ رہا ہوں کوششیں اپنی مختلف کر کے، تو مجھے بتایا جائے کہ ان کو کرنے میں حرج کیا ہے. ٹھیک ہے. اس میں کوئی گناہ ہے یا یہ کوئی بدعت ہے یا اس میں کوئی دنیاوی ضرر، بہت واضح ہلاکت پائی جاتی ہے، وہ بتایا جائے. اور اگر مجھے دنیا کے حوالے سے کوئی دنیاوی ترقی جو زائد از ضرورت ہے، جس کا ایثار، جس کے لیے سخاوت، جس کو تکاثر کہا گیا، اس کے لیے اگر تم مجھے آمادہ کر رہے ہو یہ جمع کرنے کے لیے سب کچھ، جو جہنم میں اگر مجھے پھینک دیا گیا تو اس جہنمی آپ کی تپش میں اضافے کا باعث بنے گا. تو تم مجھے بتاؤ کہ تکاثر میں کی حسرت میں مبتلا ہونا کیا ضروری ہے؟ ٹھیک ہے. تو یا ایسا مال جو میرے پاس ہے اس کی اگر میں سخاوت کر دوں تو اس میں کیا حرج ہے، اور سخاوت نہ کرنا کیا ضروری ہے؟ تو یہ بالکل الٹ جائے گا سارا پرسپیکٹو. تو یہ ہے آپس میں، یعنی اس وقت ہمیں جس بات کی ضرورت ہے وہ بہت معذرت کے ساتھ وہ فقہ نہیں، وہ ترجمے، تفاسیر، وہ نصاب، فلاں دینی نصاب، فلاں دینی تعلیم، فلاں، یہ وہ بات کی باتیں ہیں. پہلے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس بات پر آمادہ ہوں کہ ایک اندر کا معیاری انسان جو مر چکا ہے یا جس کو مارا جا چکا ہے یا جو منیملزم کے آپ یہ سمجھے کہ پھندے میں پھنسا ہوا ہے، اس سے ہم کیسے نکلیں. پہلے مطلب یہ دیکھیں نا کہ ایک آدمی کے گلے میں رسی ڈال کے اس کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا جانے لگا ہو اور وہ منصوبہ بنا رہا ہو اگر ایگزیکٹو چیئر جو ورلڈ بینک کی ہے اس پر بیٹھنے کا، تو ظاہر ہے کہ اس کو دیوانہ کہا جائے گا کہ یہ پاگل آدمی ہے. تو اس پاگل پن کا شکار ہونے سے بچنا چاہیے کہ ہمارا اصل مسئلہ اس وقت اس آدمی کا احیاء ہے جو نمبر 1 اپنی ہستی کا محور، اپنی ہستی کا نقطہ، اپنے شعور اور وجود کا نقطۂ واحد، یہ تعلق مع اللہ کو بنائے اور اس کے نتیجے میں اپنے اندر کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو عمل میں لا کے دکھائے. یہ جرأت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں ہے. سب باتیں ہیں، سب کہانیاں ہیں، سب طفل تسلیاں ہیں، اور ہم نے پچھلے 100-150 سال میں
قدم قدم پر اپنی آنکھوں سے اپنی ذلت اور متواتر پسپائی دیکھ لی ہے. اس کے باوجود بھی اگر ہماری آنکھ نہیں کھلتی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اندھے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو آج جناب پھر ٹھیک ہے نا. اب عرض یہ کیا کہ ایک تو اس سے بچنا ہے، یعنی ہماری اب جو جنگ ہے، ہماری جو لڑائی ہے، وہ لڑائی ہم سائیکک کیوس میں ہیں. ٹھیک ہے؟ ہمیں کاٹھ کباڑ کا بالکل گودام ہے ہمارا پورا نظام تو کہنا خیر اس کو پھر غلط ہو جائے گا، لیکن ہم جو بھی ہیں آپ یہ سمجھیں کہ ہم کاٹ کباڑ کا گودام ہے جس کی کوئی ایک چیز دوسرے سے نہیں ملتی. اور اتنا اب یہاں دیکھیں ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے کہ دیکھیں میرے پاس گاڑی لینے کے پیسے نہیں ہیں، لیکن بہت اچھے ایک دکان پہ ٹائر بک رہے ہیں، میں ان کو خرید کے اپنی کوٹھڑی میں گودام میں رکھ لوں تو یہ حماقت ہے نا. میں ایسے علم کو کیا کروں جو میرے ایک ہولسٹک پرسپیکٹو کے بننے میں معاون نہیں ہے. درجہ احسان حاصل ہی نہیں ہو سکتا اس کے بغیر کہ آپ جو ہیں وہ ایک ایسا اپنا زاویہ مقرر ہمارا ہو جائے جس سے ہم کل کائنات کو اندر باہر کی کو غیب و شہود کو دیکھنے کے قابل ہو جائیں. تو یہ ہولسٹک پرسپیکٹو نہیں بن رہا، انفارمیشن کی بمباری ہو رہی ہے اس کے اوپر، اور یہ صرف اس سبب سے ہے کہ یہ قائم نہ ہو سکے. تو گروتھ کیسے ہوگی اسلام ایمان اور احسان کی؟ ناممکن ہے. تو فضول علم کے حصول سے بچیں، فضول معلومات. اس بات کو پلے باندھ لینا چاہیے کہ یہ حسن ہے، یہ احسان ہے کہ میں نے یہ علم حاصل نہیں کرنا، یہ میری ضرورت کا نہیں ہے. اور آدمی میں یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ جب اس سے پوچھا جائے کہ فلاں بات آپ کو پتا ہے، فلاں آپ نے دیکھی ہے، تو آپ یہ کہہ سکیں کہ یہ میری دلچسپی کا موضوع نہیں ہے. میں اس کو جان لوں تو میرا جو، جیسے میں ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں نا، ہولسٹک پرسپیکٹو. ٹھیک ہے؟ میرا ایک گرینڈ نیریٹو ہے، میں جس کی بنیاد پہ پوری دنیا کو دیکھتا ہوں، جس خدا، کائنات اور انسان، یہ سب اس کے حوالے سے میرے ہاں ڈیفائن ہوتے ہیں. وہ اگر یہ اس میں کہیں نہیں جڑ رہا تو یہ میرے کسی کام کا نہیں ہے. اس کو کباڑ خانے میں پھینک دو. لیکن ہمارا تو ہے ہی سارا کچھ کباڑ خانہ. ہماری حالت یہ کیوں بن گئی ہے کہ میں اس طرف جا رہا ہوں، تھوڑی دیر بعد میں کہتا ہوں ہاں اس طرف بھی راستہ ہے، اس طرف چل پڑتا ہوں. پھر میں 2 منٹ کے بعد دیکھتا ہوں اس طرف بھی راستہ ہے، اس طرف چل پڑتا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد میں دیکھتا ہوں اس طرف بھی ایک راستہ ہے، میں اس طرف بھی چل پڑتا ہوں. اور بھائی خدا کے بندو، پھر بعد میں بیٹھو یہ فخر اسی پہ کر رہے ہو کہ فلاں راستے کے فلاں موڑ پر جو پڑا ہوا ہے گملہ، وہ تم نے دیکھا ہے، اس کا رنگ تم کو پتا ہے، مجھے تو پتا ہے، اس کا سائز یہ ہے، اس کی گولائی یہ ہے، اس میں فلاں پودا لگا ہوا ہے. یہ فخر کے اور مباحات کے اور ایک دوسرے پر جو ہے اپنے علم کی دھاک بٹھانے کا یہ ایک بن چکا ہے. تو اب جو بات جڑی ہوئی ہوگی وہ لگتی ہے کہ یہ منتشر ہے، الجھی ہوئی ہے. تو ایک تو اپنی حفاظت کرنی چاہیے لغو معلومات کے حصول سے کہ یہ مجھے چاہیے، یہ نہیں چاہیے. یہ میری صلاحیت انتخاب کا امتحان ہے. اور جو آدمی اپنے انتخاب کی مشق میں فیل ہو جاتا ہے اس کا ذوق کبھی ترقی نہیں کر سکتا، اور جس کا ذوق ترقی نہ کر سکے وہ کبھی درجہ احسان تک نہیں پہنچ سکتا. ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے ہمیں دین کو ایک معمولی سی چیز بنا کر کچھ محدود دائروں میں سکیڑ کر انہوں نے وہ ہمیں بیان کرنا شروع کیا ہے. اور پھر اس کے بعد اس پر اصرار ہے کہ دین یہی ہے.
دین پوری ہیومن کنڈیشن پہ حاکم ہے. ٹھیک ہے. احسان کیا ہے؟ مطلب احسان پہ ابھی تھوڑی جو ہے نا، دیکھیں یہاں احسان کے بارے میں کیا کہتے ہیں. یہ بات اب جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ پوری ہیومن کنڈیشن، اس میں اب یہاں انہوں نے کہا کہ احسان کے جو معنی ہے نا، یہ بے اختلاف سیاق ان میں تبدیلی واقع ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب وہ دیکھیں گے آگے کہ احسان کن کن معنوں میں چلتا ہے، وہ تو ایک ہے نا. لیکن جب یہ ایمان اور اسلام کے ساتھ بیان ہو تو اس وقت مراد کیا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی جب حضرت جبرائیل کو جواب دے رہے تھے. تو حضرت جبرائیل نے پوچھا کہ مل احسان. اب فقال الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ. احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو جیسے جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے. تو اب یہاں اس کی وضاحت میں یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ الاشارۃ الی المراقبہ وحسن الطاعہ. یعنی یہ احسان میں یہاں پر دو باتوں کی طرف اشارہ ہے. ایک مراقبہ، اور یہ مراقبہ ابھی میں بتاؤں گا مراقبہ کیا ہے. یہ مراقبہ سینٹر والوں کا مراقبہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، عظیمی صاحب والا. یہ کیا ہے کہ یہ مراقبہ وحسن الطاعہ اس کی طرف ہے. وہ کیا ہے؟ اب مراقبہ کیا ہے؟ آیا گیا ہے مراقبہ اصل میں نا، وہ کیونکہ مجھ سے نا فریزنگ اردو میں نہیں ہو رہی اس لیے میں وہ پڑھ رہا ہوں. اس کو نا اردو میں اس کو کرنا، پھر وہ چونکہ یہ تعریف ہے تو اس لیے پھر. تو مراقبہ کیا ہے؟ استدامت علم العبد باطلاع الرب علیہ. اب یہ کیا ہے؟ استدامت علم العبد، یعنی عبد کے علم میں اس بات کا استحضار رہنا. استدامہ کیا ہوتا ہے؟ استدامہ کا مطلب ہوتا ہے کہ غفلت کے جھونکوں کو، غفلت کی آندھی کو سروائیو کرنا. غفلت آپ پر آتی ہے ایک بات بھلانے کے لیے، لیکن مراقبہ کیا ہے؟ مراقبہ یہ ہے کہ یہ غفلت ایک خاص بات میں مؤثر نہ ہو سکے. یہ ہے استدامہ تو علم العبد. اب ایک بندے کا علم ہے، اس علم پر غفلت طاری ہوتی ہے جانے ہوئے پر، اور وہ علم کیا ہے؟ بے اطلاع رب علیہ فی جمیع احوالہ. کہ وہ علم یہ ہے کہ میرا رب میرے تمام احوال سے واقف ہے. ہاں، یہ کیا ہے؟ مراقبہ کیا ہے؟ اس بات کو یاد رکھنا کہ میرا اللہ میرے تمام حالات سے واقف ہے، میرا رب. تو اب کیا ہوتا ہے کہ غفلت طاری ہوتی رہتی ہے آدمی پر لمحے لمحے میں. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ احسان یہ ہے
کہ گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو یا وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے. تو اب یہاں خدا کی نگاہ میں رہنا یہ کیا ہے اصل میں؟ یہ ہے کہ وہ میرے تمام احوال سے واقف ہے اور غفلت کو اس ایک بات میں راستہ نہ پکڑنے دینا. یعنی اب کہا جائے نا کہ درجہ احسان اتنی آخری درجے کی شے ہے، وہاں ہے کیا؟ وہ ہے یہ کہ ایک بات مت بھولنا کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور اس کا دیکھنا ایسا ہے کہ کوئی میرے اوپر حالت اندر باہر ایسی طاری نہیں ہوتی جس کی اس کو اطلاع نہ ہو. ٹھیک ہے، یہ ہے مراقبہ. اب یہ احسان جو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ محض کوئی ذہنی کیفیت نہیں ہے، کوئی نشے سے حاصل ہو جانے والی کہ میں جو ہوں وہ بھنگ پی کر نعرہ مار دوں تکبیر کا اور مجھے جو ہے وہ کہیں پیس آوی یہ رب نظر آوی. یہ وہ نہیں ہے مراقبہ کہ مدہوش ہو جاؤ، آنکھیں بند کر کے خدا کو دیکھنا شروع کر دو. وہ یہ ہے. اب لیکن اس کے ساتھ کیا جڑا ہوا اور وہ کیا ہے؟ حسن الطاعہ. جب مجھے یہ بات مسلسل، یعنی کسی بھی لمحے کسی بھی گھڑی اگر یہ بات میں اس پہ فوکس رکھوں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اب اس کے نتیجے میں میرا عمل کیسا ہوگا؟ اللہ کی قسم میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں، مجھے یاد آ گئی، ابھی تو میرا دل تھا کہ میں اس کو بعد میں کرتا لیکن ابھی کرتے ہیں. وہ دیکھیں، اللہ گواہ ہے کہ احسان کی اس سے بڑی تعبیر اللہ جانتا ہے کہ کہیں ہوئی ہو، یعنی حضور کے کلام کے بعد، مطلب غیر نبوی کلام. اور یہاں سے پتہ چلے گا ابھی کتنا ٹائم، 7:30 بجے ہے نا. یہ باقی روایت تو لمبی ہے، ہم بعد میں دیکھیں گے. وہ بہت ہے. حضرت ابن عباس نے حضرت ابن عباس نے کچھ نصیحتیں کی، 5 نصیحتیں کی. ان میں آپ دیکھیں کہ احسان اور یہ جو ہے نا حسن عمل، یہ نہیں، مراقبہ اور حسن عمل، یہ کیسے اکٹھا ہوا ہے کہ خدا مجھے دے. اب یہ بڑی اہم ہے، مطلب یہاں میں کیونکہ وہ بار بار اس طرف چلا جاتا ہوں نا. استدامت علم العبد باطلاع الرب علیہ فی جمیع احوالہ. مطلب اس جو تعریف ہے اس کے 6 حصے ہیں. ان 6 حصوں میں سے ایک بات بھی ایسی نہیں ہے درمیان میں جس کو حذف کیا جا سکے. لیکن اب اس کا تو وقت نہیں کہ ہم اس پہ گفتگو کرنی شروع کر دیں. لیکن یہ ہے وہ جو حضرت ابن عباس نے بیان کیا نا، اس کو ایک سچویشن بنایا اور میں اس کو واضح ابھی اس کے بعد کرتا ہوں کہ عمل رجل، یعنی کیا ہے یہ حسن عمل کیا ہے. ہاں یہ کیا ہے حسن الطاعہ، مطلب اطاعت میں حسن الطاعہ. تو
اب یہ حسن الدعا کو اس سے بہتر اللہ جانے کے کہیں مطلب بیان کیا. یہ دیکھیں وَعَمَلْ عَمَلَ رَجُلٍ، عمل کرو یا اطاعت میں درجہ احسان ہے. کیا؟ وَعَمَلْ عَمَلَ رَجُلٍ، ایک ایسے آدمی کا عمل سا عمل کرو یرا انہ مجازن بالاحسان، جس کو اس بات کی امید ہو کہ اس کو اس پر مہربانی کی جائے گی. یعنی ایسے آدمی کا سا عمل کرو جس کو یہ امید ہو کہ مجھ پر مہربانی کی جائے گی. ماخوذ بالاجرام، اور پکڑا گیا ہو وہ جرم میں. یعنی اب میں اس کو یہ بول دیا، اب اس کو واضح کرتا ہوں. وہ کیا کہ ایسے گرفتار مجرم کی طرح رہو، ایسے گرفتار مجرم کی طرح رہو جو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہو اور یہ امید رکھتا ہو کہ فیصلہ جب آئے گا تو اس پر مہربانی کی جائے گی. یہ توقع رکھتا ہو. اچھا یہ بات اب بھی واضح نہیں ہوگی، اس کو اب میں ایک سچویشن بنا کے عرض کرتا ہوں. کوئی بھی آدمی ہے وہ کہیں ملازمت کرتا ہے، اس کی جاب ہے. سارے جاب ہولڈرز اس کو بڑے آرام سے سمجھیں گے. ٹھیک ہے جی. وہ یہ کہ جاب کرتے ہیں، گھر کا سارا نظام اس پہ چل رہا ہے. کرپشن کے کسی الزام میں رنگے ہاتھوں پکڑے گئے اور آپ کو وہاں رہتے ہوئے بھی ایک عرصہ ہو گیا اور اب آپ بڑی آسانی سے سہولت سے ہر طرف جاتے آتے سب کچھ کرتے ہیں. کبھی کوئی کمی کوتاہی ہو جائے دھیان رہے نہ رہے اور بڑے ایک جیسے اپنائیت سے رہتے ہیں. لیکن یہ ہوا کہ اب کرپشن کے ایک جرم میں پکڑے گئے. اب کیا ہوگا؟ پکڑے گئے، رنگے ہاتھوں پکڑے گئے، ثبوت بہت مضبوط ہیں. لیکن آپ وہاں ایک عرصے سے رہتے ہیں اور آپ کو یہ توقع ہے کہ جب فیصلہ آئے گا تو شاید، یقیناً نہیں، شاید کچھ میرا لحاظ کیا جائے، کوئی موقع دے دیا جائے. اور یہ فیصلہ 2-4 دن بعد ہونا ہے. تھوڑا امیجنیشن کو نا ذرا حرکت دیں. اب یہ 2-4 دن آپ نے وہاں رہنا ہے، فیصلہ نہیں ہوا، کام بھی آپ کر رہے ہیں، پکڑے آپ یا میں، چلو اپنے لیے کہنا چاہیے، آپ تو بہت ایماندار لوگ ہیں، کہ پکڑا گیا میں. اب پکڑا گیا تو 2-4 دن میں فیصلے نہیں آنا ہے. کام کاج میرا روکا نہیں گیا، میں وہیں ہوں، معاملات کر رہا ہوں. اب یہ 2-4 دن میں اس جگہ کیسے گزاروں گا؟ پھونک پھونک کر قدم رکھوں گا. میں نے بڑے بڑے لوگ دیکھے ہیں جو جب ایسے رسک میں پھنستے ہیں نا ایسی جگہ پہ، تو وہ بالکل دوسرے آدمی ہوتے ہیں، انتہائی اچھے، انتہائی معصوم، انتہائی بہترین بن جاتے ہیں. لیکن پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جیسے ہی وہ سچویشن سے نکلتے ہیں تو وہ دوبارہ اپنی حالت پہ لوٹ آتے ہیں. لیکن اب کیا ہے کہ تم پکڑے گئے، فیصلہ 2-4 دن میں آنا ہے، رہنا تم نے وہیں ہے جہاں تم پکڑے گئے، توقع تم کو ہے کہ اتنے دنوں کا لحاظ رکھا جائے گا، تھوڑا مجازن بالاحسان، ذرا نرمی کی جائے گی میرے ساتھ. تو اب وہ پھونک پھونک کر قدم رکھے گا کہ کوئی ہلکی سی ایسی غلطی بھی نہ ہو جائے جو جلتی پر تیل کا کام کرے، اور میں اگر کوئی بچت کا راستہ نکلتا ہے تو وہ بھی کہیں بند نہ ہو جائے.
یہ ہے حسن الطاعہ کی تعبیر. یعنی کیا؟ وہ وَعَمَلْ عَمَلَ رَجُلٍ يَرَى أَنَّهُ مُجَازًا بِالْإِحْسَانِ. اس کا یہ خیال ہے کہ ایک ایسے آدمی کا عمل کرو جس کا یہ خیال ہے کہ جب فیصلہ آئے گا نا تو ذرا نرمی برتی جائے گی، کوئی بچت کا راستہ نکالا جائے شاید میرے لیے. اور کیا ہے؟ ماخوذ بالاجرام، پکڑا گیا ہے غلطی کرتے ہوئے. اب یہ آدمی اپنی غلطی اور اپنے فیصلے کے درمیان اس پورے ماحول میں جہاں اس کے خلاف فیصلہ آنے والا ہے یہ کیسے رہتا ہے؟ ایسے رہو. اور اسی پر میر کا ایک شعر ہے، یہ عجیب و غریب شعر ہے. ویسے اس کے بارے میں کہتے ہیں اہل علم کہ یہ تمام ہیومن کنڈیشن کو یعنی گھیرتا ہے، اس کا احاطہ کرتا ہے. لے سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام، لے سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا. یہ ہے حسن الطاعہ اور یہ ہے شاعری. ٹھیک ہے، صحیح جناب. تو اب میرا خیال ہے اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ جو ہے نا کہیں وجد نہ آ جائے مجھے. تو اب صورتحال جو ہے نا یہ میرے اس سے ہو رہی ہے. اب کوئی سوال وغیرہ ہے تو کر لیں، کیونکہ آپ لوگوں کو سوال کی بھی کوئی حاجت رہتی ہے ضرور، یہاں آپ پیدا کر لیتے ہیں. ابھی اس پہ چلائیں گے بات، لیکن کوئی جی جناب. السلام علیکم سر. جناب سر مطلب جو بھی ہماری گفتگو ہوئی ہے اس کا جو مطلب ایک خلاصہ یہ بنتا ہے کہ ہم نے اپنے ہر کام میں، ہر عمل میں، یا جو بھی ہماری فکر ہے، ہم نے ایک تو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا خدا سے تعلق مطلب کس طرف جا رہا ہے، مضبوط ہو رہا ہے یا کمزور. اور دوسرا یہ کہ اگر ہم نے غالب آنا ہے تو اپنا جو دور حاضر کا اسکل سیٹ آپ کہہ سکتے ہیں اس کو ہم نہیں چھوڑ سکتے. اس میں اگر ہم جب تک ہم کمال نہ حاصل کر لیں اور پلس ہم دین اور خدا کے ساتھ تعلق یہ جو دوسری بات ہے نا، اس میں آپ نے جو بات کی ہے وہ بالکل صحیح ہے، دوسرا حصہ. لیکن اس میں عرض میں نے یہ کیا ہے کہ دینی فکر آپ کی ایک اندر سے، مطلب میرے اندر صرف دنیا میں ترقی کی صلاحیتیں مجھے دے کر نہیں بھیجا گیا، ہر آدمی کو خدا سے تعلق کی مختلف صلاحیتیں دے کر بھی بھیجا گیا ہے. تو میں نے یہ اپنے یعنی ایک تو اس پر فوکس رکھنا ہے اور توجہ نہیں ہٹنے دینی کہ خدا کی توجہ مجھ پہ ہے. ایک تو یہ بات کبھی نظر سے اوجھل نہ ہو، یعنی یہ آئیڈیل ہے. میں پھر یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم آج کل پرسوں میں یہ کر لیں گے، ٹھیک ہے. یعنی یہ بہت آخری صورت ہے جو جیسے میں نے عرض کیا نا کہ یہ زمانہ جس میں ہم رہ رہے ہیں، شروع میں جو بات کی تھی منیملزم کی، تو یہ اصل میں آئیڈیلز کو مسخ کرنے والے لوگ ہیں. آئیڈیل کو مد نظر رکھنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں ایک ایسے مقام تک پہنچنا ہے میں نے جس میں ہر وقت میرے اوپر یہ بات غالب رہے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں میرے اندر مختلف صلاحیتیں ہوتی ہیں، وہ اپنے پوری قوت کے ساتھ نمو پائیں گی.
اور انہیں نمو پانا چاہیے، وہ محض دنیاوی نہیں ہے، دنیاوی بھی ہیں. یعنی میں جیسے عرض کر رہا ہوں نا کہ غیب میں حضور حاصل کر لینے والا حاضر سے غائب نہیں کیا جا سکتا. یہ ہے کمال مومن کا، جو غیب میں پریزنس پیدا کر لیتا ہے. وہ یہاں سے اس کی ہستی نہیں مٹائی جا سکتی. یہی وہ بات ہے جو کہا کہ مومن ہو تو غالب رہو گے. ارے وہ دو دنیاؤں میں جینے والا آدمی ہے، اس سے زیادہ ملٹی ٹاسکنگ کرنے والا کون ہوگا؟ مومن سے زیادہ تو اس کا ماہر کوئی نہیں ہوتا، جو بیک وقت یہ دیکھ رہا ہے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے اور میں خدا کو دیکھ رہا ہوں. تو ان دونوں رخوں میں آپ غور کریں نا کہ جب خدا مجھے دیکھ رہا ہے تو اس وقت میں اطاعت میں لگا ہوں دنیا میں، یہ ایک نیچے کا درجہ ہے، اور میں خدا کو دیکھ رہا ہوں تو یہ میں عبادت میں ہوں. تو ان دونوں کو اکٹھا کرنا ہے، یعنی اپنے معاملات اور اپنی عبادات، اپنے ایمان اور عمل کو بلینڈ کر کے ایک بنانا ہے، اللہ کی خشیت اور محبت کو ملا کے ایک کرنا ہے، غیب اور حاضر کو ملا کر ایک بندہ تیار کرنا ہے. یہ معمولی آدمی ہوگا؟ یہ عرض کر خدا مجھے دیکھ رہا ہے، مطلب اس کا جو ہے اثر ہمارے معاملات اور ہمارے اعمال پر ہوگا. دیکھیں جب میں کہتا ہوں میں خدا کو دیکھ رہا ہوں، تو جیسے یہ عبادات ہیں کہ جب مجھے دنیا سے کٹنا ہے، خدا مجھے دیکھ رہا ہے تو اب میں معاملات میں ہوں، اور یہ ذہن میں رکھوں کہ خدا کی نظر میں ہوں اور اب میں اس سے معاملہ کر رہا ہوں. دونوں کا مکس چاہیے. سر آئیڈیل کو مست کرنے کے لیے ایک مشہور جملہ بولا جاتا ہے آج کل کہ ہر انسان عمر عثمان والی نہیں ہو سکتا، یا یہی منیملسٹ ہے، یہی لوگ منیملسٹ ہیں. ہر انسان ابو بکر، عمر، علی، عثمان نہیں ہو سکتے، لیکن ہر آدمی کا آئیڈیل تو وہ ہو سکتے ہیں. کون ہے جو اپنا آئیڈیل ہو سکتا ہے؟ یہ بتا دیا جائے. یعنی وہ ہمارے جن کو ہم کہتے ہیں نا وہ آئیڈیل ہیں، تو ہم کہتے ہیں آئیڈیل اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ ہو سکے. آئیڈیل میرے رخ کو متعین کرتا ہے گروتھ کے، ٹھیک ہے نا، اور وہ اس کے اوپر لگا ہوا مقناطیس ہوتا ہے، نیچے پاؤں میں نہیں. تو یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں اوپر والا مقناطیس ہٹا دو، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم کون سا اتنی اوپر جا سکتے ہیں. تو اپنا آئیڈیل کوئی بھی نہیں ہو سکتا. یعنی یہ دونوں معنوں میں ٹھیک ہے کہ خود کو اپنا آئیڈیل مت بناؤ، یہ گھٹیا ترین آدمی ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو تمہارا آئیڈیل ہے وہ تم بن نہیں سکتے، یہ ذہن میں مانی ہوئی بات ہوتی ہے، آئیڈیل بنایا ہی اس کو جاتا ہے. اس لیے ہمارے یہاں آئیڈیل کون ہے؟ انبیاء یا ان کے اولین تربیت یافتگان. نبی ایک ہوتا ہے اور وہ متعدد انسانی صلاحیتوں کی تربیت کرنے آتا ہے. اب یہ بے شمار ہوتے ہیں، تو تمام جو وہ لوگ تربیت دیتا ہے جن کو، تو وہ اپنی کلوننگ نہیں کرتا، کوئی فوٹو کاپیاں نہیں بناتا، سارے ایک طرح بولنا شروع کر دیں، سارے ایک طرح کا حلیہ بنا لیں، سارے ایک طرح کے ہو جائیں. ایسے نہیں ہوتا. ہر آدمی کے اندر الگ الگ صلاحیتیں، اس کے امکانات، اس کی زندگی، سب صحابہ کی الگ الگ تھی. سب نے ایک جیسی پگڑیاں پہن لی ہیں جناب ہے کوئی بات کرنے والی؟ سب ایک جیسے ہا اور ضاد اور عین نکال رہے ہیں، ہے کوئی یہ بات تماشا؟ ٹھیک ہے، تو نہیں. یہ اس میں تو بہت سارے مسائل ہیں. بات یہ ہے کہ نبی کے اولین تربیت یافتگان یا اولین مخاطبین آئیڈیل کیوں ہوتے ہیں؟ وہ اس لیے آئیڈیل ہوتے ہیں کہ وہ تمام امکانات انسانوں کے جو فرد فرد میں ہوتے ہیں، ان میں سے تقریباً تمام کی وہ تربیت کر کے ان کو مختلف رخ دے کر وہ اپنی زندگی میں جاتے ہیں بعد والوں کے لیے نمونہ بنا کے.
ٹھیک ہے؟ تو نبی میں تمہارے لیے نمونہ موجود ہے کا مطلب ہے کہ نبی کے صحابہ میں تمہارے لیے نمونہ ہے. اور پھر ان تمام پر حاکم کون ہے؟ یعنی ایسا نہیں نا کہ کسی صحابی کی کوئی کمزوری پکڑ کر آدمی اس کو اپنا بنا لے، نہیں، وہ نہیں ہوگا. اس میں پھر فیصلہ حضور ہوں گے اوپر، ان کا مزاج، ان کا سب کچھ. ہمارے وہ ہے نا، جب کہا جائے سوال کرو تو سوال کرتا کوئی نہیں، اور جب دل ہو کہ یہ جب سونگ لے نا بندہ، اصل چیزیں سونگتا ہے، سمجھتا نہیں ہے، دیکھتا بھی نہیں ہے. کہ یہ کوئی لگ رہا ہے کہ شاید سوال نہیں کرنا، تو سب کے ذہن میں سوالات پیدا ہونے شروع ہوئے. کیوں جی؟ ٹھیک ہے عمیر صاحب، یہ اسٹیٹ جو ہے ہمیشہ تو نہیں رہ سکتی، یہ کبھی آئے گی اور کبھی جائے گی. ہم مراقبے میں ہم نے یہ عرض کرنے کی کوشش کی کہ یہ کبھی آئے گی کبھی جائے گی والی پر نا، یعنی یہ تو ہوگا ہی، لیکن اس کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالنے. یہ کبھی آئے گی کبھی جائے گی، کم کم ہوتی جائے نا، یعنی یہ جائے کم اور رہے زیادہ، محنت یہ کرنی ہے. آئے گی جائے گی تو ہوگا ہی، وہ تو ہوتا ہی رہتا ہے. لیکن اب کیا ہے، اب آتی ہے 10 سال بعد، آتی ہے 1 سیکنڈ میں. تو اس لیے ہماری زندگی یہ ہے، ہماری دنیا یہ ہے، ہم یہ ہیں. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ہم یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ جو ہے نا آئیڈیلز، ان پہ کبھی کمپرومائز نہیں ہوگا، ان کو آئیڈیل ہی کی طرح بیان کیا جائے گا. لیکن پریکٹیکل زندگی میں جو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو اپنے جیسا بنایا کہ سارے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ویسے بن جائیں، نہیں. جو ہر آدمی کی، کسی کو کہا کہ سارا مال کوئی لے آیا، کسی کو کہا کہ آدھا دے دو، کسی کو کہا کہ آدھا بھی نہیں. ٹھیک ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ ہر آدمی ہر کام نہیں کر سکتا، اس میں اپنی صلاحیت ہوتی ہے. ہمارے ایجوکیشن سسٹم نے بھی، ہمارے معاشرے نے بھی جو ہمیں پڑھا دیا نا، تم سب کر سکتے ہو، تم خدا ہو. وہ کہتے ہیں ہم تو خدا ہیں، ہم سب گاڈز ہیں. وہ تو کہتے ہیں، ہم تو نہیں مانتے اس بات کو، گاڈز خودکشی کرتے ہیں. وہ اب کیا ہے کہ ہم سب نہیں کر سکتے. میں کچھ کر سکتا ہوں، کچھ نہیں کر سکتا. اور جو نہیں کر سکتا اس میں کچھ ایسا ہے جو بالکل نہیں کر سکتا، اور کچھ کے لیے کوشش کر سکتا ہوں. اور جو کر سکتا ہوں اس میں کچھ ایسا ہے کہ جو میں تھوڑا بہت کر سکتا ہوں، دوسرے میں اس میں بہت صلاحیت ہوگی، اور کچھ ایسا ہے میرے کر سکنے میں جو میں بہت اعلیٰ سطح پہ جا کے کر سکتا ہوں. میرا کام ہے یہ ڈھونڈنا، اور دین اس میں مددگار ہے. اور جو فکر اس میں مددگار نہیں ہوتی وہ بھی دینی فکر نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا؟ ہاں، اطاعت، اپنے معیار کو، اللہ کی اطاعت اگر معیاری ہو تو یہ کہا نہیں جا سکتا کہ اس کے اثرات میری دنیا پر نہیں پڑیں گے. وہ عمل کی شے ہے، عمل حالات پہ اثر انداز نہ ہو، وہ عمل ہوتا ہے. یعنی سیلف ایکچوائزیشن میں دین جو ہے وہ ایک انسٹرومنٹل رول ادا کرتا ہے. انسٹرومنٹل نہیں ہے رول ادا دین کا. انسٹرومنٹل رول کہنے کا مطلب ہے کہ دین کچھ، یعنی جیسے کہنا کہ دین تو
نبی بھی دین پر قربان ہونے کے لیے آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. دین بہت بڑی شے ہے, یہ کچھ مقاصد کے حصول کے لیے نہیں ہے. مطلب ہم اس کو یہ عنوان بھی نہیں دے سکتے کہ دین تعلق مع اللہ کے لیے ہے نا. مطلب دین ہے, بس سادہ بات ہے کہ وہ جب آپ اس کو انسٹرومنٹل کہہ دیتے ہیں تو آپ اس کا حاکم ہونا تمام ہیومن کنڈیشن پہ دبا دیتے ہیں. مطلب یہ اس کے لیے لفظ ٹھیک نہیں ہے. جیسے ہی آپ اس کو انسٹرومنٹل کہیں گے تو اس میں اس وقت وہ پیسو ہے, آپ ایکٹیو ہیں. اب آپ اس کو ہے نا, تو یہ نہیں, آپ نے پیسے ہونا. ہاں مطلب دین کے معاملے میں نے پیسو ہونا ہے. پیسو کا مطلب واضح ہے, پیسو کا مطلب ہے مطابقت پیدا کرنی ہے, میں نے اس کے مطابق ڈھلنا ہے, یہ پیسیوٹی ہے. مطلب میں نے پیسے ہونا ہے تو پھر میرے اختیار کا کیا مطلب ہو؟ پیسیوٹی کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اس کے مطابق, مطلب میرے عرض کرنے کا مطلب ہے کہ دین کو انسٹرومنٹل کہنا نا, یہ ہماری فکر میں موجود ہے کہ میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. اب یہ انسٹرومنٹل ہے نہیں ہے یہ. مطلب یہ جب کہتے ہیں کہ میرے دین کی میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. تو میں مسلمان ہوں, میں نمازی ہوں, یہ تو فرد پہ ہو گیا. اب اس کا مطلب ہے کہ میں سیاسی طور پہ اس کو غالب کروں گا تو یہ سارا میرا مسلمان ہونا اس کے لیے ہے, تو دین ہو گیا انسٹرومنٹل. مطلب یہ جدیدیت کی سرنگ ہے یہ بات. دین انسٹرومنٹل نہیں, بس دین آپ یہ سمجھیں کہ خدا کا انسان سے مطالبہ ہے کہ جیسا یہ کہہ رہا ہے ویسا تم نے بننا ہے. ٹھیک ہے, ریاست انسٹرومنٹل ہے, جس کو آپ نے مقصد بنا دیا کیونکہ اس نے وہ انسان بنانا تھا, شفٹ کر دیا. آپ بالکل اس کو شفٹ کر دیا. یہ مطلب یہ اس سے بہت مسائل پیدا ہوئے ہیں. وہ مطلوب انسان کی کاوش جو ہے وہ پیچھے رہ گئی, لیکن اب وہ بس ریاست کو ایز این اینڈز دیکھا جا رہا ہے. ثاقب صاحب آپ ہی کوئی بات کر دیں. عثمان صاحب ہیں, جواد صاحب, سب لوگ, اسامہ صاحب ہیں. ہاں جی, بڑی مشکل باتیں ہو رہی ہیں آج, ان کو سمجھ لیں یہ کافی. نہیں, آپ نے اتنی سخت تنقید کر دی تو بہت سخت تنقید ہے, لیکن بس کثرت استعمال سے نا یہ آسان ہو جائے گی, اور کوئی طریقہ نہیں ہے. وہ جیسے کہتے ہیں نا مسل میموری بنانی ہے, تو دماغ کی بھی اس کو مسل میموری وہ بن جائے گی. تو پھر اس پہ کبھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے کہ یہ ایک پورا نظریہ ہے اور یہ بہت بڑا ہے کہ سلاست پسندی فتنہ ہے. سلاست کیا ہوتی ہے؟ سہولت, تسہیل پسندی, یعنی بات کو آسان کرنے کا جو ایک چلن ہے ہمارے ہاں نا, یہ اس سے مسائل پیدا ہوئے ہیں بہت زیادہ. چلے جناب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ.